اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی اور اس قرآن کی حقانیت کی کہ قرآن سچائی کیا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت دیکھیں تو پہلی آیت کریمہ ہی میں مینشن کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے اور اپنے رسول پہ بھیجی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے اتاری ہے یہ کتاب بالحق کے سچائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یہ کتاب اتاری اور پھر اتارا والمیزان۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ اب میزان کی کتنی قسمیں ہیں کبھی ہم نے سوچا؟ ایک میزان ہوتا ہے مادی میزان، جس میں ہم اجسام، جس میں ہم تولتے ہیں، چیزیں تولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علمی میزان جس کو عقل سلیم کہتے ہیں کہ عقل سلیم دیکھتی ہے کہ کیا چیز کس لیول پہ پوری اترتی ہے، اس کے مطابق پھر فیصلے کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اخلاقی میزان۔ اخلاقی وہ میزان وہ ہوتا ہے جو عدل اور انصاف والا میزان ہوتا ہے، جس کی بنا پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وہ میزان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتارا ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ میزان، کہ قرآن کو دیکھ کے اپنی چیزیں جو ہے وہ سیدھی کرنی ہیں، نہ کہ جو ہے وہ ہم نے قرآن دوسری چیزوں کو دیکھ کے قرآن کو سیدھا کرنا نہیں۔ قرآن کی ہر آیت ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ اچھا تمہارے اپنے اعمال کس کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں اور تم ان کو کس طرح تولتے ہو۔ یہ ہم اپنے اندر جان کے خود دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا کہا گیا تھا اور اس ترازو کو ہم نے کیسے پورا کیا، اس تکڑی کو ہم نے کیسے تولا۔ کیا جیسے اعمال اللہ نے ہمیں کہے تھے ویسے ہی ہم نے پورے کیے ہیں؟ کیا اسی سپرٹ کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ ہم نے پورے کیے ہیں؟ تو اس تکڑی میں رکھ کے خود کو تول کے دیکھ لیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اعمال کتنے ہیں۔ دیکھیے وہی بات کہ اپنے اندر کو جھانکیں اور وہ کہیں جو آپ کا اندر کہتا ہے۔ اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیں، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بات اللہ الذی، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے اتارا اس کتاب کو سچائی کے ساتھ اور میزان کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ۔ اب اس ترازو میں خود تول کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا نماز کے بارے میں، اللہ نے ہمیں کیا کہا باقی چیزوں کے بارے میں، ہم کس حد تک اس ترازو کو پورا کرتے ہیں۔ وما یدریکا، اور ما یہاں پہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے۔ کیا یدری کا لفظ کس سے ہے؟ ادراک، ان سے۔ ادراک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر ہونا۔ اور کیا پتا آپ کو؟ لعل، شاید کہ، ممکن ہے، ساعت قریب، کہ وہ گھڑی قریب ہی ہے۔ کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی۔ ویسے تو مومن کے لیے یہ ہے کہ مسلمان جس وقت وہ مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہوگی۔ کب ہے گھڑی؟ اب اس ترازو کی روشنی میں تولیے اور تول کے دیکھیے کیا ہم اس گھڑی کے لیے تیار ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، کسی صحابی نے جو دور سے تھے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھڑی کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھڑی قریب ہی ہے، تو بتا تو نے تیاری کیا کی ہے۔ اب اتنی حدیث تو میں نے بارہا آپ کو بتائی ہے، اب اس کا اگلا ٹکڑا جو ہے نا وہ اور زیادہ جو ہے وہ ماشاءاللہ کیا تیاری کی ہے۔ اس نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جن سے تو محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ تیرا وہاں پہ جو ہے وہ تیرا رہنا ہوگا، پھر تیرا ٹھہراؤ بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اس گھڑی کے بارے میں بتایا نہیں ہے۔ ممکن ہے قریب ہی ہو۔ قریب سے مراد کیا ہے؟ کہ مومن کی جب موت آتی ہے، جیسے ہی کوئی شخص مرتا ہے، ادھر سے مرتا ہے، قیامت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کب سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے بنی، ہمیں ہوش کتنا ہے؟ جب سے ہم نے آنکھ کھول لی ہے۔ اسی طرح ادھر سے ہماری آنکھ بند ہوگی، عالم برزخ شروع ہوگا، اور عالم برزخ کب ختم ہوگا؟ یہی ہے کہ سامنے پھر وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے اور سارے زمین سے پودوں کی مانند اگتے ہوئے جو ہے وہ چل دوڑیں گے اور اس میدان میں جو ہے وہ جا پہنچیں گے۔ یہ فوراً ہی جو ہے وہ جلد ہی۔ وما یدریک، اور کیا خبر آپ کو، لعل ساعت قریب، کہ وہ بہت ہی قریب ہے۔ کتنی قریب ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے کہ کل کو ہم یہاں بیٹھے ہوں گے؟ کل کو چھوڑ دیجئے، کیا اگلے 10 منٹ کی 5 منٹ کی گارنٹی ہے؟ جب نہیں گارنٹی
دیکھیں یہ تنبیہ بھی ہے، یہ خبر بھی ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے اس میں سے کہ قریب ہی ہے، جو کرنا ہے کر لو، جو تیاری کرنی ہے کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اپنے آپ کو تیار ہو جاؤ۔ یستعجلو، یستعجلو لفظ اگر ہم کھول لیں اس میں سے یا تو علامات مضارع ہے، اس جو ہے وہ باب استفعال میں سے، اب لفظ کیا بچا اس میں سے؟ عین جیم لام، اس سے کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ اجلت۔ اجلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرنا۔ وہ جلدی کرتے ہیں بہا، اس کی، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون بہا، جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ وہی کہتے ہیں اچھا کون قیامت، کس طرح کی قیامت؟ جس طرح وہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، جس چیز کا ڈراوا دیتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ جس قیامت کے بارے میں بار بار کہتے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے؟ یستعجلون بہا، اس چیز کی جلدی وہ کرتے ہیں لا یؤمنون بہا، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کو پتا ہے کوئی قیامت شامت نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مشفقون، مشفقون لفظ کس سے ہے؟ اشفاقن سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے والا۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں منہا، اس سے۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہم اس پیمانے پہ پورے بھی اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ جس لیول پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار بھی کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا؟ کیا ہمارے پلے کچھ ہے کہ ہم اپنی شکل کیا دکھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے؟ اس لیے وہ اس روز محشر سے ڈرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کما لیں، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ چل سکتے ہیں وہ چلا لیں۔ پرواہ کن کو نہیں ہوتی؟ یستعجلون بہا الذین لا یؤمنون بہا، ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی جن لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں ہوتا۔ جن کو ایمان ہوتا ہے، والذین آمنوا مشفقون منہا، اور وہ جو لوگ ایمان والے آتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں اس سے، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اَنَّهَا الْحَقَّ، کہ بے شک یہ سچ ہے۔ دیکھیے ایمان ہمارا بھی ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہاں واقعی سچ ہے، واقعی اگلی گھڑی ہماری آخری ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد مجھے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی یہ زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر میں اللہ سے معافی نہ مانگ لوں، میں ان گناہوں سے تائب نہ ہو جاؤں جن گناہوں سے مجھے روکا گیا ہے، جن کاموں سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ان کاموں سے ہٹ نہ جاؤں، میں صرف وہی کام کروں جو میرے اللہ کو منظور ہے، میری اللہ کی رضا جس میں ہے، صرف انہی کو کاموں کو نہ کروں۔ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم، وہ خوفاً، وہ ڈرتے ہیں، یحزنون، اور ان کو غم بھی ہوتا ہے کہ جو گناہ ہم سے ہو گیا اس کا مداوع کیسے ہوگا۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں یعلمون انہ الحق، کہ بے شک یہ سچ ہے، اور یہ سچائی ہے۔ کتنی سچائی ہے؟ اتنی سچائی ہے جتنا اس وقت ہم اس وقت کلاس میں بیٹھے ہوئے قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کا تو پتہ ہے نا ہمیں۔ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، اسی طرح کی حقیقت ہے کہ کل کو جو ہے وہ دن آخرت کا آنا ہے اور ہمیں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اعلیٰ حرف تنبیہ ہوتا ہے، خبردار، بے شک وہ لوگ، یمارون شک سے جھگڑا کرنا، کہ کسی چیز کے بارے میں شک بھی ہے، کوئی یقین بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جھگڑتے چلے جانا، میم رے یہ اس کا جو ہے وہ مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا۔ بے شک وہ جو جھگڑتے ہیں، فی الساعۃ، آج بھی ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ یار خدا دا خوف کر، کل کو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ او چھوڑیں جی، اگر یہ بات دیکھ لی تو ہم اپنی دکان سے آ رہے، پھر ہم کام کر بیٹھے اگر ہم نے یہ ان چیزوں کو دیکھ لیا تو ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس بات کے اوپر کہ ہم نے جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی الساعۃ، اس گھڑی کے بارے میں، لفی ضلال بعید، یقیناً وہ ہیں ضلال، گمراہی میں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، ان کے سیدھے راستے پہ آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جو اس بارے میں جھگڑتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ وہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چل نہیں دیتے، جب تک ان کو یقین نہیں آ جاتا۔ اللہ لطیف، اللہ، ہم لطیفن کا ترجمہ اکثر جو ہے وہ مہربان کر دیتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اللہ بڑا باریک بین ہے۔ انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ اللہ انتہائی باریک بینی سے اس کو پوری کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو خود نہیں پتا چلتا کہ میری فلاں ضرورت کیسے پوری ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنی بیماریاں ہیں جن کے لیے اللہ شیلڈ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ایج میں کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اس کی ضروریات اس کے بن مانگے اس کی جو ہے وہ پورے کرتا رہتا ہے۔ اللہ لطیف، اللہ مہربان ہے، باریک بین ہے، بے عبادہ ہی، اپنے بندوں پر،
यर्ज़ुक़ु मन यशा, वो रिज़्क़ देता है, वो हर किसी को रिज़्क़ देता है। कोई मोमन है, कोई काफिर है, उसने रिज़्क़ का ज़िम्मा हर किसी का लिया हुआ है, ना सिर्फ इंसान का बल्कि तमाम मखलूकात का। जितनी मखलूकात हैं वो सब का सब रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह सुब्हाना ताला रिज़्क़ देते हैं। वहुवल कवियुल, और वो ताकतवर है और गालिब है इस काम के ऊपर, वो दे सकता है। वो है ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में एक, कि कितनी अल्लाह सुब्हाना ताला ने ताकत उनको नवाज दी थी। परिंदों की जुबानें वो समझते थे, जिन उनके काबू में थे, हवा अल्लाह ने उनको तस्कीर कर दी थी, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज जो है ना मैं सारी मखलूक की जो है वो दावत करता हूं। उन्होंने पता नहीं कितना अरसा लगा के वो दावत का एहतमाम किया। एक मछली समुंदर से निकली और सारा खा के कहा अभी तो मेरा इससे 1/3 पेट भी नहीं भरा, तो कुछ और लेके आप। तो लेकिन अल्लाह है जो ये सब कुछ कर सकता है। वहुवल कवियुल अजीज, वो कुव्वत वाला है, वो ताकतवर है और वो गालिब है इसके बाद में। अब उसके बाद सवाल हमारे सामने रह जाता है उस घड़ी के बारे में, कि क्या हम उस घड़ी के लिए तैयार हो रहे हैं या जो है हम इस दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। कभी हमें इस बात को जो है वो तराजू में रख के तोलना चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। अगर ये प्रेफरेंसेस दुनिया हैं तो फिर दुनिया में तो जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में लिख रखा है वो मिल जाएगा, और अगर हमारी प्रेफरेंस जो है वो आखिरत है तो फिर आखिरत के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। मन का आना युरीदो, और जो है युरीदो लफ्ज किससे है? इरादतुन से। इराद का माना इरादुन, माना क्या होता है इसका? चाहना। ये 1.5% वाले हरूफ में शामिल है। इरादा, उसने चाहा। युरीदु, वो चाहता है या चाहेगा। मन काना युरीदु, बेशक जो चाहता है। हर्ष किसको कहते हैं? हे रे से, खेती। जो चाहता है खेती आखिरत की, मतलब यह है कि मैं जो कुछ करूं उसका बदला मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला अगली दुनिया में दे। नजिद लहू फी हर से ही, नजिद नून तो लामात मजारे है, ये लफ्ज है ज्यादातुन से है। ज्यादातुन का माना क्या होता है? बढ़ा देना, इजाफा कर देना। बढ़ा देते हैं हम उसकी खेती में। कैसे बढ़ा देते हैं? एक नेकी सोची की नहीं नेकी लिखी गई, एक नेकी सोची एक नेकी कर ली, अल्लाह एक नहीं लिखेगा 10 लिखेगा, 10 से 70 लिख सकता है, या जितनी वो चाहे लिख सकता है, बगैर हिसाब के लिख सकता है। नज़िद लहू फी हर से ही, अल्लाह उसकी सिंसियरिटी के मुताबिक कितने खुलूस से उसने वो नेक काम किया है, अल्लाह उस खुलूस को तोलेगा और उसके मुताबिक उसकी नेकियां उसके अकाउंट में लिख देगा। अभी किस खुलूस से? ये हर बंदा एक मैन टू मैन वेरी करता है। हर बंदे का खुलूस, हर बंदे की सिंसियरिटी डिफरेंट होती है। जितनी नीयत से, जितने चाव से, जितने लगाव से अपने अल्लाह को राजी करने के लिए कोई नेकी करेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला उसी के मुताबिक उसका अजर देगा। 2 शख्स करते हैं, एक शख्स जो है वो दूसरे की दुनिया को दिखावे के लिए करता है, एक शख्स जो है वो अल्लाह के लिए या अल्लाह की रजा के लिए करता है। दोनों का फर्क हमारे सामने है। अब ये कौन डिटरमिन करेगा? ये डिटरमिन सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही कर सकते हैं, तो और तो कोई नहीं कर सकता। तो जो कोई चाहता है अपनी आखिरत की नेकी को, आखिरत की खेती को, वो चाहता है कि ये दुनिया तो फानी है, वो जानता है कि यहाँ पे मैं मुसाफिर के तौर पे आया हूँ, यहाँ पे कुछ घड़ियां मुझे रहना है और फिर चले जाना है यहाँ से। वो फिर यहाँ पे अपने पक्के डेरे नहीं लगाता, मोहल्ला तमीर नहीं करता, 7 नस्लों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करता, बैंक बैलेंसेस नहीं करता। उसकी हर ख्वाहिश होती है कि अच्छा मैं देखूं इस काम में मेरा अल्लाह कितना राजी होता है, और वो अपने को अपनी हर एक्टिविटी, हर हरकत अगली आखिरत के लिए कर रहा होता है। जब वो इस नीयत से करता है तो अल्लाह उसकी खेती में इजाफा कर देते हैं। वो है ना एक मिसाल, कितना ही बदकिस्मत है वो जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गईं, कि उसने गुनाह तो एक किया, वो एक लिखा गया, और जब नेकी उसने एक की तो कम से कम 10 तो लिखी गई। तो जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई, कितना बदकिस्मत है कि एक नेकी 10 का दर्जा है और गुनाह एक है जो एक ही है, और उसने इतने गुनाह किए कि उसकी नेकियों से बढ़ गए। तो जो तो आखिरत की उम्मीद रखता है, पहली बात तो यह है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया में कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे नहीं है। अगर रिज़्क़ इंसान के बस में होता तो बाकी किसी को देता ही ना, वो भूखा मर जाता। अल्लाह ने हाँ रिज़्क़ के म्यार मुकर्रर कर रखे हैं, किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी का रिज़्क़ खोल देता है, फराग कर देता है, किसी का जो है वो तंग कर देता है। क्यों? अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है। जब अल्लाह देता है तो अल्लाह देखता है कि मेरा शुक्र कौन करता है, और जब अल्लाह लेता है तो देखता है कि मेरा बंदा सब्र कितना करता है। और मोमन तो दोनों सूरतों में अजर पाता है। जब अल्लाह दे तो वो शुक्र करता है और अल्लाह से अजर पाता है, जब अल्लाह ले ले तो फिर वो वावेला नहीं करता, फिर वो शिकायत नहीं करता, फिर वो सब्र करता है और अल्लाह से फिर अजर पाता है। मन काना यरीजुल आजिला, तो
اور جو کوئی جلدی والی چیزیں چاہتا ہے اجلنا لہو فی من نشاء لمن نرید، جو وہ چاہتا ہے ہم اس میں جلدی دنیا میں کر دیتے ہیں۔ من اراد الآخرہ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعی، اور اس کی کوشش کرتا ہے، سعیھا، جتنی کوشش کرنے کا حق ہے، اور ساتھ وہ مومن بھی ہے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، کانا سعیھم مشکورا، جن کی کوشش رائگاں نہیں جائے گی، اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا ان کو۔ تو دیکھیں کتنی کوشش ہم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو کہ یہ بتا دے گی من کانا یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی نیکی کا، کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی ہم بڑھا دیتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ من کانا یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی۔ دیکھیں ایک مثال دی گئی ہے ہماری اپنی کھیتی سے، کہ جب ہم کوئی کسان بیج بوتا ہے، اس کے بعد دل لگا کے محنت کرتا ہے، بیج بونے کے بعد اس میں جو ہے وہ گوڈی کرتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں دور کرتا ہے، اس کو ٹائم پہ پانی دیتا ہے، کیوں؟ وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کا پھل لے، تو وہ پھل اس کا دنیا کے لیے پھل ہوتا ہے۔ اتنی ہی سنسیئرٹی کے ساتھ یہی آخرت کی کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جتنی تم محنت کر لو گے اتنا پھل تم زیادہ پالو گے۔ ایک جو ہے وہ جو دیکھ بھال اچھی طرح کرتا ہے اپنی فصل کی، جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، کھاد دیتا ہے، اس میں سپرے کرتا ہے، ہر پوری جان لگا دیتا ہے، اس کی کھیتی جو ہے وہ بہت اچھی ہے اس کی نسبت جس نے اتنی محنت نہیں کی ہوتی۔ یہ ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں۔ تو اسی طرح جو زیادہ محنت کر لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے دے گا۔ من کانا یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نوئتہ، ہم دیں گے اس کو منہا، اس میں سے۔ کتنا دیں گے؟ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق لکھ رکھا ہوا ہے اس کے لیے، جو لوح محفوظ میں اس کا رزق لکھ رکھا ہے اتنا ہی ہم اس کو دے دیں گے، اس کا حصہ ہوگا۔ اب دنیا میں دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگری، کوئی معیار نہیں رکھا ہو، کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم نے صرف مومن کو دینا ہے، کافر کو نہیں دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں، جتنا جتنا اللہ کی مشیت میں ہے، جتنا اس کی حکمت میں ہے، اللہ سب کو دیتے ہیں، کسی کو رزق سے روکتے نہیں ہیں، ہم دے دیتے ہیں اس کو۔ وما لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من نصیب، نصیب کہتے ہیں حصے۔ پھر آخرت میں اس کا کوئی جو چاہتا ہے نا، بڑی سیدھی سی ایک بچپن سے ہم دعا پڑھتے آ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ میں صرف دنیا کے لیے جو ہے وہ مانگوں، اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں وما لہ من خلاق، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اصل میں مومن تو ہمیں تو جو پیدا کیا گیا، ہمیں پہلے کلمہ پڑھایا گیا عبدیت کا، ہم غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ غلامی کا صلہ کب چاہتے ہیں ہم؟ اس کا بدلہ کب چاہتے ہیں ہم؟ اگر تو ہم اس کا بدلہ دنیا میں چاہیں گے تو اللہ دنیا میں دے دے گا، لیکن سارا نہیں دے گا، جتنا اس کی مشیت ہوگی اتنا دے دے گا۔ اور اگر ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو پھر آخرت میں وہ کتنا دے گا وہ اس کو پتا ہے، وہ بے حساب دینے کو تیار۔ تو اصل بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی کہ کتاب حق کی کتاب ہے، اور یہ میزان ہے، یہ ترازو بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کتاب کو جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ کے دوسرے پلڑے میں اپنے آپ کو رکھیے اور میزان میں تولیے، کیا واقعی ہم وہی کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب میں ہم سے مانگ رہا ہے؟ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب کے مطابق ہمارے اعمال ہیں؟ اگر ہمارے اعمال ہیں تو پھر آخرت میں جو ہے وہ ہمیں کچھ ملنے کی توقع ہونی چاہیے۔ اگر ہم اندر سے جو ہے وہ خائن ہیں، ہم دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر چاہے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ روزے محشر ایک شہید آیا جس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا اللہ میں تو تیری خاطر، انہوں نے کہا نہیں میری خاطر نہیں، تیرا خیال تھا کہ تو جو ہے وہ بڑا لوڑے گا، دنیا میں تیرا نام ہوگا، تجھے میڈلز ملیں گے، تجھے پرائزز ملیں گے، تو وہ تمہیں مل گیا، وہاں پہ تیرا نام ہو گیا، وہاں پہ لوگ رہتی دنیا تک تجھے وہاں پہ یاد رکھتے رہے، تو نے مجھے رضا خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک عالم آئے گا، اور عالم جو ہے وہ محراب ماتھے پہ ہوگی، اور وہ جناب بڑا نام ہوگا اس کا دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ میں تو میرے دین کی خاطر نہیں، تو اس نیت سے کرتا رہا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیری ایک آواز پہ لبیک کہیں، تو وہاں پہ تیرا نام بن گیا، لوگ تجھے جاننے لگ پڑے، لیکن تو نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اسی طرح ایک سخی آئے گا جس نے ساری عمر جو ہے وہ سخاوت کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دیں گے کہ تو یہ چاہتا تھا کہ میرا وہاں پہ دنیا میں نام ہو کہ دیکھو کتنا سخی ہے، کتنا جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتا ہے، تو وہ نام تیرا ہو گیا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے تو نہیں کہا۔ اس ترازو میں رکھ کے تولیے جو اللہ کی کتاب سچائی کے ساتھ اتری ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک دنیا کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، یا ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں اس ترازو کو تولتے ہوئے، وما یدریک اللہ ساعۃ قریب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کو کیا خبر کہ وہ گھڑی کتنی قریبی ہو. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں اور قیامت یہ ہیں. اب دو مثال لی گئی, ایک تو یہ کہ بس اتنا سا فاصلہ رہ گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیا بس قیامت قریب ہے؟ کتنی قریب ہے؟ اگلے لمحے. مومن کے جس وقت بندہ مرتا ہے, مرتے ساتھ ہی اس کی قیامت جب سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے یہاں بھی یہی کہا گیا کہ آپ کو کیا خبر کہ وہ قریبی گھڑی ہو. یستعجلو, وہ جلدی کرتے تو اس کی وہ کرتے ہیں بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. ہم نے کتنے انبیاء کرام کے قصوں میں پڑھا, کتنے جو ہے وہ ہم نے مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھا, وہ یہی کہتے تھے کہ اچھا کس قیامت سے ڈراتے ہو, کون سے عذاب کی بات کرتے ہو, وہ جو عذاب ہے وہ لے آؤ. بار بار ہم نے جو ہے وہ ہر انبیاء کے قصوں میں پڑھا. یہ تھا کیا ہے ما وعدنا, کہ لے آؤ وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو, جس سے ڈراتے ہو ہمیں. تو جلدی وہی کرتے ہیں جن کو اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. ان کا کیا ہے, بس یہی دنیا ہے, اس دنیا میں پیٹ بھر کے کھا لو, اسی دنیا میں جو ہے وہ سنوار لو. ایسے اکٹھا کرتے ہیں جیسے 7 نسلوں تک کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے. ہمیں آخرت کی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. جلدی وہی کرتے ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا. والذین آمنوا مشفقون منہا, اور جو ایمان والے ہیں وہ تو بیچارے ڈرتے ہی رہتے ہیں اس سے. ویعلمون انھا الحق, ان کو پتا ہے کہ کل جانا ہے, کل اس کا کیا کہوں گا میں, کیا جواب دوں گا. جو مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا, کون سی شکل لے کے سامنے جاؤں گا کہ میں اللہ تیرا رزق دیا ہوا رزق تو کھاتا رہا ہوں لیکن شکر میں کسی اور کا ادا کرتا رہا ہوں. تو جو مومن ہیں, جو ایمان والے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سچ ہے. خبردار سن لیں اس بات کو, الا ان الذین یمارون فی الساعۃ, کہ بے شک وہ لوگ جو اس گھڑی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, جو شک میں ہیں, شک کے حق میں جھگڑا کرتے ہیں, لفی ضلال بعید, وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. ان کے سیدھے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, وہ اس راہ پہ نہیں آ سکتے جو اس میں شک کرتے. اگر انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ کل کو اٹھنا ہے تو پھر یقین کس بات کا رہ گیا. ہمارا تو ایمان کس بات کے ہے, ایمان ہے اللہ پہ. اللہ کو دیکھا تو نہیں کسی نے. ایمان ہے رسولوں پہ, رسولوں کو کتنوں کو, ہم نے تو ایک کو بھی نہیں دیکھا, لیکن جتنے انبیاء کرام ہیں تب سے ایمان. ایمان ہے کس پہ؟ فرشتوں پہ. فرشتے دیکھے ہم نے نہیں دیکھے. اصل میں امتحان تبھی ہوتا ہے جب غیب سے ہو. اسی طرح امتحان ہمارا آخرت کے اوپر بھی ہے, ایمان ہمارا آخرت کے اوپر بھی ہے. تو ایمان ہے ہمیں, لیکن جو جھگڑا کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑتے ہیں. اللہ لطیف, اللہ تو بہت ہی باریک بین ہے, وہ تو بہت ہی مہربان ہے. وہ تو ایک چیز بندے کی جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, اور اس کی ضرورت کو ایسے پورا کرتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. کیا ہمیں پتا ہے کہ ہماری کون سی ضرورت ہے اس وقت, کون سی ڈیفیشنسی چل رہی ہے, اور اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے ہونی ہے, کون سی بیماری جو ہے وہ ہمیں اندر سے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اللہ نے اندر جو ہے وہ شیلڈ ایسی لگا دی ہے کہ ان جرمز کو جو ہے وہ دور پھینک رہی ہے. ہمارے سامنے کوئی 10 20 30 سال میں جو ہے وہ شوگر, بلڈ پریشر اور ڈفرینٹ مرضوں میں ہوتا ہے. دوسرا ہمارے سامنے جو ہے وہ 70 80 سال کا بندہ بھی, اس کو کوئی چیز جو ہے وہ سامنے اس بیماری نظر نہیں آ رہی ہوتی. اللہ تو باریک بین ہے, وہ نہایت باریک بینی سے انسان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بے عباد ہی, اللہ مہربان ہے بندوں پر. یرزق من یشاء, وہ رزق دیتا ہے ان کو, اور وہ طاقت رکھتا ہے اس بات کی, اور وہ غالب ہے اس بات کے وہ دے سکے سب کو. اب آگے ہمارا کیا ہے, من کانا یرید حرث الآخرۃ, جو ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آخرت کی کھیتی, نزد لہ فی حرثہ, اس کی کھیتی پھر ہم بڑھا دیتے ہیں, اس کے لیے ہم ثواب جو ہے وہ اجر اس کا بہت بڑھا دیتے ہیں. من کانا یرید حرث الدنیا, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, نؤتہ منہا, ہم دیتے ہیں اس میں سے اس کو بھی. ساری نہیں کہا, منہا کہا, اس میں سے اس کو بھی. ساری نہیں کہ جتنی وہ مانگتا ہے اتنی, جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ رکھی ہے اتنی دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں, ہم نے کون سی کھیتی بونی ہے, کون سا بیج بونا ہے. اس دنیا کے لیے بونا ہے تو اس دنیا کے لیے بونا ہے, تو کون ہے جو اس دنیا میں ابدیت میں رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہم جنازے پڑھتے ہیں, ہمارے اوپر نیچے بہن بھائی, اور چھوڑے ہماری اوپر والی لیئر کہاں چلے گی, ماں باپ, چاچا تایا پھپھی ماموں, کدھر چلے گئے, دنیا سے چلے گئے. ہمارے برابر والے کتنے چلے گئے. ہمیں بھی چلے جانا ہے, کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا, ہمیں نہیں ہے کہ ہم نے یہیں رہنا ہے. جب کوئی ایگزامپل نہیں, جانا ہی ٹھہرا, تو تیاری کیا کی ہے ہم نے اس کی. اس تیاری کے لیے پریپریشن کرنی ہے. پریپریشن کیسے کرنی ہے, یہ کتاب ہمیں راہ بتاتی ہے, رسول ہمیں طریقہ بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک ہم اس دونوں رسیوں کو نہیں پکڑیں گے, حبل اللہ و حبل الرسول, تب تک جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس کے علاوہ جس مرضی رسی کو پکڑ لیں, جس مرضی راہ پہ چل لیں, وہ راہ جہنم کی راہ ہے.
صرف جنت کی راہ اور آخرت کی اللہ کی رضا کی رات کیا ہے؟ وہ یہ سیدھی لائن، یہ سیدھی لائن، ھذا صراط مستقیم، یہ میری سیدھا راستہ ہے۔ اب جو تو اس راستے پہ چل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس راستے کو چھوڑ کے اوروں کی بات مان لی وہ جہنم کے گڑھوں میں سے جا گرا۔ اور صرف حقیقت قرآن اور سنت ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اس ترازو میں، اس پلڑے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیجئے کہ جس طرح ہمیں کہا گیا کہ ہم ویسے ہی کرتے ہیں، ہم اپنا انجام بھی خود دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین۔